بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کے بازار کا حال احوال جاننے کے لیے تاجر کا بیس اوڑھ کر بازار میں داخل ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چند دکانداروں کے پاس گئے، ان سے کچھ حال احوال پوچھا، تاجر کے روپ میں بازار کے بارے میں پوچھا، پھر جا کر ایک بازار کی نکڑ پر کھڑے ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے نہیں پہچانا کہ اس بیس کے نیچے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو کہ مصر کا سلطان ہیں۔ سلطان اپنی آنکھوں سے بازار کو بڑی باریکی سے دیکھ رہا تھا کہ کس طرح کے گاہک بازار میں آ رہے ہیں، کیا کیا چیزیں خرید و فروخت ہو رہی ہیں، بازار میں تاجروں کا گاہکوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے اور کس قسم کے گاہک بازار میں خریداری کر رہے ہیں۔ ابھی سلطان یہ چیزیں دیکھ ہی رہا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک نوجوان پر پڑی، جس کو دیکھ کر سلطان کی نظریں چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی۔ خوبصورت اور حسین و جمیل تھا، اس کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ آج کے دور کا یوسف ہیں۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ نوجوان ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑے ہوئے تھا، جس کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ نوجوان کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ وہ نوجوان چلتے چلتے ایک دکان کے کونے پر جا کر بیٹھ گیا، جہاں وہ معمول کی طرح بیٹھتا تھا اور جوتوں کی مرمت کا کام کرتا تھا۔ لیکن حیرانی کی بات اس وقت ہوئی جب اس نوجوان نے اپنی دکان لگائی تو کسٹمر فوراً اس کی دکان پر آنا شروع ہو گئے۔ اس نوجوان نے 3-4 گاہکوں کے جوتوں کی مرمت کی اور جیسے ہی اس نے 200 سونے کے سکے کما لیے تو اس نے فوراً سے اپنا سامان سمیٹا اور ایک روٹی بنانے والے کے پاس گیا اور 4 روٹیاں خریدی اور واپس چلا گیا۔ یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے سوچا کہ شاید اس کو کوئی کام پڑ گیا ہوگا، اس لیے یہ صرف 2 سکے ہی کما کر چلا گیا۔ لیکن جب دوسرے دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ بیس بدل کر بازار میں داخل ہو گئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ یہ نوجوان معمول کی طرح سے اس نے صرف 2 سکے جب کما لیے تو اپنا سامان سمیٹا اور روٹی والے کے پاس چلا گیا اور 4 روٹیاں خریدی اور واپس چلا گیا۔ یہ دیکھ کر سلطان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ آخر اتنا خوبصورت نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کیوں کرتا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ صرف یہ 2 سونے کے سکے ہی کیوں کماتا ہے۔ اس کے بعد سلطان معظم کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جب تیسرے دن سلطان بازار میں آیا تو وہی چیز دہرائی گئی، تو اب سلطان کو مزید تجسس پیدا ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس روٹی والے کے پاس گیا اور کہا مجھے 2 روٹیاں چاہیے۔ روٹی والے نے سلطان کے ہاتھ میں 2 روٹیاں دیتے ہوئے کہا کہ 1 سکہ دے دو۔ 1 سکہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے، یہ صرف 4 روٹیوں کے لیے 2 سکے ہی کیوں کماتا ہے اور تم سے روٹی خرید کر واپس کیوں کر چلا جاتا ہے، حالانکہ اس کا کام اتنا اچھا ہے۔ اس کی دکان لگتے ہی فوراً گاہک آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے گاہک کو چھوڑ کر صرف 2 سکے کما کر کیوں چلا جاتا ہے۔ تندور والے نے کہا اے بھائی، ہمیں کیا معلوم، یہ نوجوان تو ہمیں دیوانہ لگتا ہے، کئی بار اسے ہم کہہ چکے ہیں تمہارے گاہک واپس لوٹ کر دوسرے مرمت کرنے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، تم اپنی دکان کو وقت کیوں نہیں دیتے، صرف 2 سکے ہی کیوں کما کر چلے جاتے ہو۔ تو نوجوان آگے سے ہنس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنا مجھے چاہیے میں اتنا کما لیتا ہوں، مجھے زیادہ کی ضرورت نہیں، اور ہمیں بھی اس بات پر بڑی حیرانی ہوتی ہے، لیکن آج تک اس نے اس کے پیچھے چھپے راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ بیس بدل کر بازار میں داخل ہوئے اور اب اس نوجوان کا انتظار کرنے لگے، تھوڑا ہی وقت گزرا کہ وہ نوجوان دوبارہ معمول کی طرح بازار میں آیا اور جا کر کونے پر اپنی دکان لگائی اور فوراً اس کے پاس گاہک آنا شروع ہو گئے۔ اب جیسے ہی اس نوجوان نے 2 سکے کما لیے تو فوراً روٹی والے کے پاس گیا اور جا کر اس سے روٹی خریدی اور دوبارہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب سلطان اس نوجوان کا پیچھا کرنے لگا۔ بازار میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ مسلسل 4 دن سے سلطان ایک تاجر کے بیس میں یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ اب وہ نوجوان پیدل چلتا ہوا جا رہا تھا اور سلطان بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ پیدل چلتا چلتا اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ تو نوجوان ایک وادی میں جا پہنچا جہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ نوجوان نے اپنا سامان جھونپڑی کے ساتھ درخت کے سیم رکھ کر اندر چلا گیا۔
सुल्तान ने अपना घोड़ा एक दरख्त के साथ बांध दिया और चलता चलता इस झोंपड़ी के दरवाजे पर जा पहुंचा। पहले तो सुल्तान ने चाहा कि फ़ौरन सलाम करके अंदर चला जाए, लेकिन फिर सुल्तान ने कुछ आवाज़ सुनी और थोड़ी देर के लिए रुक गया। सुल्तान को अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी तो सुल्तान झोंपड़ी से एक सिर्रा के ज़रिए देखने लगा कि अंदर कौन है और ये नौजवान किसके साथ बातें कर रहा है, और आखिर ऐसा क्या राज है कि ये नौजवान सिर्फ 2 ही सोने के सिक्के कमाकर रोटियां खरीद कर वापस क्यों चला जाता है। जैसे ही सुल्तान ने झोंपड़ी के अंदर झांक कर देखा तो सुल्तान सिकते में आ गया, क्योंकि सुल्तान ने देखा इस नौजवान ने एक बर्तन में 2 रोटियां रखी और फिर झोंपड़ी में लेटे हुए बुजुर्ग और बूढ़ी औरत के हाथ मुंह धुलाने के बाद इस नौजवान ने अपने हाथों से इनको खाना खिलाने लगा। अब ये सारा मंजर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह देख रहे थे। इस नौजवान ने जब इन दोनों को खाना खिला दिया तो बचे हुए चंद टुकड़े खुद खाए और बाकी की 2 रोटियां एक कपड़े में लपेट कर रख दी और इन दोनों की खिदमत में लग गया। शायद वो 2 रोटियां रात के लिए रखी गई थी। सुल्तान मुअज़्ज़म ये सारा मंजर देख रहा था और सोच रहा था कि इस नौजवान का इन दोनों के साथ क्या रिश्ता है कि ये नौजवान इनकी इतनी खिदमत कर रहा है। अब सुल्तान से बर्दाश्त न हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अस्सलामु अलैकुम कहकर झोंपड़ी के अंदर चले गए। जैसे इस नौजवान ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखा तो उस नौजवान ने सुल्तान को ताजिर समझा, क्योंकि आपने ताजिर का बेस बदला हुआ था, और फिर आपको बैठने का इशारा किया। आपके सामने पानी हाजिर किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने चंद घूंट पानी पीकर कहा, मैं बाज़ार से तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ और मुझे अपने सवालों के जवाब तुमसे चाहिए और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे सवालों के जवाब ज़रूर दोगे। ये सुनकर वो नौजवान मुस्कुराने लगा और कहा कि बताओ तुम्हारे कौन से सवाल हैं। सुल्तान ने कहा कि इतनी खूबसूरती जवानी के बाद ये तुम जूतों की मरम्मत का काम क्यों करते हो, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि सिर्फ तुम दिन में 2 सिक्के ही क्यों कमाते हो। अगर तुम चाहो तो दिन में कई गुना इससे ज़्यादा कमा सकते हो और एक दिन तुम बहुत बड़े दौलतमंद आदमी बन सकते हो, लेकिन आखिर क्या वजह है कि सिर्फ तुम 2 सोने के सिक्के कमाकर अपने ग्राहकों को छोड़कर दुकान बंद करके चले जाते हो। ये सुनकर उस नौजवान ने सुल्तान को कहा कि इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। मैं अगर इसको सुनाने लगूं तो बहुत वक्त गुजर जाएगा, लिहाजा खाने का वक्त हो रहा है, खाना खाकर बात करते हैं। सुल्तान ने कहा कि मैंने भी 2 रोटियां उसी तंदूर वाले के पास से ख़रीदी थी जिससे तुमने ख़रीदी थी, और बैठकर पहले खाना खाते हैं, फिर तुम मुझे अपनी कहानी सुनाना। अपने थैले से 2 रोटियां निकाली और दोनों ने बैठकर खाना खाया, और खाना खाने के बाद सुल्तान उस नौजवान से मुखातिब हुआ और कहा कि बताओ अब तुम्हारी कहानी क्या है। तो उस नौजवान ने कहा कि ये बूढ़ा आदमी मेरा बाप है और ये बूढ़ी औरत मेरी माँ है, और मुझे बचपन से ही सुल्तान के वज़ीर बनने का शौक़ था। मैं बड़े बड़े मदरसों में पढ़ता रहा ताकि मैं सुल्तान का वज़ीर बन सकूं, लेकिन वक्त ने कुछ हालात का रुख ही बदल दिया। एक तरफ मैं जवानी के सफ़र की इज़्ज़त तय कर रहा था तो दूसरी तरफ मेरे अब्बा जवानी से निकलकर बूढ़े हो रहे थे। जब मैं जवान हुआ तो बुढ़ापे ने मेरे बाप को घेर लिया। अब मेरे बाबा जिसने मुझे बचपन से लेकर जवानी तक खिलाया पिलाया था, अब वो कमाने के लायक न रहे, लेकिन मुझे फिर भी सुल्तान के वज़ीर बनने का जुनून था। मैं बड़े बड़े मदरसों, बड़े बड़े काजियों के पास तालीम हासिल करता रहा ताकि इस काबिल बन सकूं कि सुल्तान का वज़ीर बन सकूं, लेकिन मेरी अम्मा अब्बा कह रहे थे कि बेटा सुल्तान तो बहुत बड़ा ओहदा है और इसकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियां होती हैं, एक गरीब का बेटा कभी वज़ीर नहीं बन सकता। लेकिन मैं अपनी अम्मा को हमेशा कहता था कि मैं अपने सुल्तान का वज़ीर ज़रूर बनूंगा। वहाँ के साथ साथ मेरा ये ख्वाब भी बड़ा हो रहा था। एक दिन मैं ये ख्वाब लेकर गली में जा रहा था कि आखिर मैं ऐसा क्या काम करूं कि मेरे काम का नाम हमारे सुल्तान मुअज़्ज़म तक पहुंच जाए और वो मुझसे मुतासिर होकर मुझे वज़ारत का ओहदा दे दे। मदनी की रिक्कत पर पहुंचा कि इमाम साहब मस्जिद में तकरीर फरमा रहे थे कि अगर तुम एक काम कर लो तो तुम दुनिया और आखिरत की हर चीज़ हासिल कर सकते हो। इमाम साहब के ये अल्फाज मेरे दिल को जा लगे। चंद लम्हों के लिए मुझे ऐसा लगा कि इमाम साहब मेरे सवाल का जवाब दे रहे हों। मैं वहीं पर साकित हो गया और मुझे ऐसा लगा कि मेरे कदमों में आगे चलने की हिम्मत न रही। इमाम साहब ने फरमाया कि अगर तुम दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो अपनी माँ बाप की खिदमत कर लो, इनके आगे बिक जाओ,
دنیا تمہاری غلام ہو جائے گی۔ امام صاحب کے یہ الفاظ مجھے ہضم نہ ہوئے اور میں فوراً امام صاحب کے پاس گیا اور اسے اپنی منزل کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اگر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں تو کیا میں اپنا خواب پورا کر سکتا ہوں؟ تو امام صاحب نے کہا، اے نوجوان، جسے خواب تو بہت چھوٹا ہے، ماں باپ کی خدمت کا جو تجھے انعام ملے گا وہ تجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ یہ سن کر میں سیدھا گھر آیا اور اس دن سے لے کر آج تک میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ اس خدمت میں مجھے اتنا سکون ملا کہ مجھے اپنا بچپن کا خواب بھول گیا۔ میرا دن رات اپنے ماں باپ کی خدمت میں گزرتا ہے۔ اس دن سے میں نے اپنے بابا کا سامان اٹھایا اور کام کے لیے چل پڑا، اور اسی دن سے لے کر آج تک میں صرف 2 سونے کے سکے کما کر دوبارہ اپنے گھر آ جاتا ہوں اور اپنا سارا وقت اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں گزارتا ہوں۔ مجھے دولت کی کوئی لالچ نہیں، اور یقین جانیے کہ میں اس خدمت میں ایسا مگن ہوا کہ میرا سلطان معظم کا وزیر بننے کا خواب کہیں ایسا سمندر کے پانی میں ڈوبا کہ آج تک دوبارہ واپس نہ آیا۔ اور جتنا سکون، جتنا اطمینان مجھے اپنے ماں باپ کی خدمت میں ملتا ہے، اتنا سکون وزیر بن کر بھی شاید نہ ملتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تیری خدمت کا علم شد از سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر پتہ چل جائے، اگر تم سے متاثر ہو اور تمہیں اپنا وزیر بنانے کا حکم دے تو کیا تم اس کا وزیر بننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ تو یہ سن کر اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنے سلطان پر جان قربان کر سکتا ہوں، لیکن اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر سلطان کا وزیر نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور اپنا بیس ہٹایا اور کہا، کیا تم نے اب کبھی اپنے سلطان کو دیکھا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، نہیں، ابھی تک اس گناہگار آنکھوں سے میں نے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا۔ سلطان نے اپنی نیام سے تلوار نکالی اور نعرہ بلند کرتے ہوئے کہا، آپ کا سلطان آپ کے سامنے ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان ہکا بکا رہ گیا اور سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا، سلطان معظم، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، دیر سے ہی صحیح، لیکن تیرا خواب تھا جو آج پورا ہونے والا ہے، تو یہ تیری کی ہوئی خدمت کا انعام مل رہا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، سردار معظم، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تو سلطان نے کہا کہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرو؟ تم اپنے خواب کو بھی پورا کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرو۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نادان کو 1 مہینے کی تربیت کے بعد اپنا وزیر بنا لیا۔ اس نے ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی فتوحات حاصل کی، اور اسی طرح وہ نوجوان جس کا باپ جوتوں کی مرمت کا کام کرتا تھا، اس کا بیٹا جج سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مصر کا سلطان تھا، اس کا وزیر بن گیا، اور وہ کوئی عام سلطان نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر تھا۔ دوستو، یہ ماں باپ کی خدمت کا انعام تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔